بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ اور آج وہ دن آ چکا ہے، ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں ڈیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی اور 1 نومبر سے ایک نئے کریک ڈاؤن کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ نیا کریک ڈاؤن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک جو مہلت دی گئی تھی اس میں بھی گو کہ ایک بڑی تعداد رضاکارانہ طور پر افغانس کی واپس گئی ہے، افغانستان گئی ہے یا باہر کے ملکوں میں جہاں پہ ان کو جانا تھا وہ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر کانٹ چھانٹ کر کے، چھاپے مار کے اور جتنا بھی نادرا کا ریکارڈ ہے اویلیبل، جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو خود ایک چوائس دی گئی کہ اب آپ گرفتاری کی صورت میں جائیں گے یا اب آپ خود رضاکارانہ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ خیر، ابھی 1 نومبر سے اسٹیٹ کی پالیسی کا اطلاق ہے، اور جو ایکسٹینشنز کی خبریں چل رہی ہیں وہ بھی بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پاکستان کسی قسم کی کسی بھی عالمی دباؤ پر کوئی ایکسٹینشن نہیں دے رہا، ایک دن کی بھی نہیں دے رہا۔ یہ سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں، کیونکہ میں کچھ یوٹیوب چینلز کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ماضی کی طرح پاکستان ایک اور ایکسٹینشن دینے جا رہا ہے۔ ویل آئی کنفرمڈ اٹ ود officials، دیر از نو سچ سینیریو۔ امریکی حکام کی جانب سے بھی بات چیت ہوئی، برطانوی حکام کی جانب سے بھی بات چیت ہوئی۔ یہاں کوئی بھی بتا دیں، میری ایک سینئر امریکی آفیشل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 25,000 افغانز ایسے ہیں جن کو امریکہ میں جن کی آباد کاری کرنی ہے، اور کیونکہ ایک بڑا نمبر ہے افغانستان سے آئے ہیں، جس حالات میں وہ آئے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ان میں سے بہت بڑی تعداد، یا اگر میں یہ غلط نہیں ہوں تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ اس میں زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں، میجورٹی آف دیم دے ہیو ورکڈ ود دی فورسز آف نیٹو، آئیساف، یو ایس، برٹش، جرمن ایٹسٹرا، جہاں بھی ان کی ضرورت تھی وہ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکی ہوں۔ تو ان کی امریکہ میں دوبارہ سے آباد کاری، جس کی ریہیبلیٹیشن یا ان کی وہاں پہ پائپ لائن میں ہے وہ امریکی حکومت کے، کہ جن کی اسکریننگ کرنی ہے دوبارہ سے، ایک بہت پروسیس ہے، یہ لینتھی عمل ہے کہ آیا وہ افغانستان سے آنے کے بعد کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے۔ گو کہ مجھے اندازہ ہے، میں نے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں، بہت سارے افغانز کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں بھی، مگر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایمانداری کی حد تک اگر میں بات کروں تو واقعی میں وہ تقریباً پچھلے 2-2.5 برسوں سے انتظار کریں کہ کب امریکی ان کے ویزاز کلیئر کریں اور وہ امریکہ یا برطانیہ جا سکیں یا دوسرے ممالک میں جا سکیں۔ مگر یہاں پہ بہت ملا جلا رجحان ہے، عالمی دباؤ ہم پر ہے کہ نہ ان کو نکالا جائے۔ قریباً 13 لاکھ کے قریب ایسا فگر ہے جو کہ پاکستان میں اللیگلی رہ رہا ہے۔ اٹس اے ہیوج فگر۔ ابھی آگے جب ہم بات کریں گے تو اس میں اور بہت ساری ریولیشنز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پہ۔ میرے پاس یہ ریسرچ جتنی بھی آئی ہے اس میں سننے میں یہ آیا ہے اور اس کے ایویڈنس بھی آ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پالیسی کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا، گو کہ پرانی بات ہے، بہت عرصے سے ہمارے خلاف ایک سائبر اٹیک، سائبر بولنگ، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ اشرف غنی کے آخری جتنے برس تھے افغانستان میں، تب بھی مجھے یاد پڑتا ہے ان کے پریزیڈنشل پیلس میں پاکستان کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اکاؤنٹس اس پیلس سے چلائے جا رہے تھے، ان میں سے بہت سے اب ری ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں کہ جب سے پاکستان نے ٹی ٹی پی کو نو کہا ہے۔ افغانستان کی ایماپل المرصاد کے نام سے ایک سوشل میڈیا ہینڈل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ المرصاد کا مقصد دنیا میں پاکستان کا منفی تاثر پھیلانا ہے۔ اس میں بہت سارے افغانز جو کہ افغانستان سے باہر ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، جب ہم اگر پاکستان کی بات کریں یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ایک بڑا آسان میچ ہاری ہے افغانستان سے، اس کے بعد بھی آپ نے بہت ساری ایک نفرت انگیز مواد اس ہینڈل سے جاتا ہوا دیکھا ہوگا۔ المرصاد کو ہندوستانی خفیہ ایجنسی را مالی تعاون فراہم کرتی ہے۔ بھارتی حکومت المرصاد کو 20 لاکھ افغانی کا بجٹ مسلسل فراہم کرتی آ رہی ہے، اور یہ یومیہ بجٹ ہے، یعنی پاکستان کا اگر حساب لگائیں تو ان سے پاکستان سے ڈبل ہے ان کی، یعنی 40 لاکھ روپے یومیہ بجٹ۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ المرصاد اردو، پشتو، عربی اور انگریزی کے علاوہ متعدد زبانوں میں مواد نشر کرتا ہے۔ المرصاد کا حالیہ مشن پاکستان کے غیر قانونی افغانوں کو ملک سے نکالنے کے فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے عالمی برادری سے ہمدردیاں بٹورنا ہے، اور اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے۔ افغانستان پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے خود ساختہ منفی مواد تخلیق کرتا ہے اور المرصاد کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ المرصاد اپنے جھوٹ پر مبنی مواد کو شہرت دلوانے کے لیے سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات کا بھی سہارا لیتا ہے۔
دس از ون ویری فیمس ٹول آف افغانز. یا اگر را کی بھی بات کی جائے تو ہمیشہ ایوریس انفو لیب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پرسنالٹیز، فیمس پرسنالٹیز، سیلیبریٹیز کی انڈورسمنٹس لیتے ہیں، اور کسی بھی وار یا کانفلکٹ پروپیگنڈا کا سب سے بڑا ٹول یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں سیلیبریٹیز کو استعمال کریں. بھی فلسطین اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ایکٹ کے لیے سیلیبریٹیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دنیا جہان میں سب سے بڑا یہی ایک پریکٹس ہوتی ہے. حکومتی احکامات کے پیش نظر آج کی بات اگر کریں، طورخم اور چمن بارڈر سے روانہ ہونے والے ہزاروں افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں. 30 اکتوبر تک کے سٹیٹس یہ ہیں، بلکہ آج تک کہ تقریباً 13,000 سے 14,000 افغان باشندے جا چکے ہیں. ان میں 3,153 مرد ہیں، 2,823 خواتین، 5,577 بچے ہیں، اور ابھی مزید کی جو کاؤنٹ ہے وہ جاری ہے. اس وقت آخری اطلاعات آنے تک ابھی تک یہ اطلاعات ہیں 512 گاڑیوں میں 487 خاندان آج واپس گئے ہیں، اور اب تک کل تقریباً 1,06,000 تک کا فگر، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے شام تک، کیونکہ آخری گنتی شام تک ہی آئے گی، اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. غیر قانونی تارکین وطن کی افغانستان واپسی پر کچھ لوگوں نے اپنے میسیجز بھی ریکارڈ کرائے ہیں، جو کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آپ ایک نظر وہ دیکھیے، اس کے بعد اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. حکومت پاکستان کا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو غیر ممکن افغانی ہے، اس کو اپنا وطن واپس بھیجنا ہے. ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے، صحیح ہے، عزت میں مزدوری کیا، کاروبار کیا. اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے، اللہ ان لوگوں کو آباد رکھے. باقی ادھر جو فوج ہے، آرمی ہے، وہ لوگ بھی جو ہے رویہ بہت صحیح ہے، زبردست ہے. ہم لوگ کو ابھی جو ہے چمن پہنچ گیا بارڈر پہ، ابھی جو ہم لوگ افغانستان پہنچ جائے گا انشاءاللہ. بغیر اسناد چاہیے ہوتا ہے. ابھی وہ گورنمنٹ نے آرڈر کیا، ابھی اس کا اپنا ملک چاہتا ہے، اپنا ملک میں ویزا یا پاسپورٹ بنا کے پھر انشاءاللہ آ جائے گا. اور ہم لوگ گورنمنٹ سے خوش ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اپنا قانون کا کارروائی جو کرتا تھا ہم لوگوں کو واپس اپنا ملک جانا ہو. انشاءاللہ ہم اپنا ملک بن گیا، ابھی ادھر آرامی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ملک جائے گا، وغیر پاسپورٹ ادھر بنا کے پھر انشاءاللہ ادھر اپنا پاکستان آ جائے گا. ماشاءاللہ جتنا عرصہ بھی ہم لوگوں نے پاکستان میں گزارا ہے، بھلے گورنمنٹ ہو عوام ہے، ہم نے بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. اب بھی ہم خوش ہیں. اب یہ ایک فیصلہ ہے کہ آئے غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکال رہے، تو غیر قانونی بالکل حق ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کو نکال لے جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی کاغذات نہیں ہے رہنے کے. باقی ماشاءاللہ ہم پاکستان سے بڑے راضی ہیں. اب جلدی سے یہ ایک ہائی لائٹ کر دوں کہ 1 نومبر سے غیر ملکی غیر قانونی افراد کی وطن واپسی جو ہے وہ مکمل جامع انتظامات کے ساتھ عمل میں لائی جائے گی. وہ انتظامات کیا ہیں ہم اس کے اوپر بارہا بات کر چکے ہیں، مگر اب اس کے اوپر بہت سختی ہونے والی ہے. یقین جانیں جو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں وہ اس کو مذاق سمجھنا چھوڑ دیں گے. کل سے 1 نومبر سے تمام غیر ملکیوں کو باعزت واپسی کے لیے جامع انتظامات دیے جائیں گے. غیر قانونی غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کے لیے 49 یعنی 1 ہولڈنگ ایریاز پوائنٹس بنائے گئے ہیں. ان ہولڈنگ ایریاز یا پوائنٹس کا مقصد جانے والے افراد کی جانچ پڑتال کر کے انہیں باعزت طریقے سے بارڈر پار کروانا ہے. پنجاب میں تمام 35 اضلاع میں ہولڈنگ سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 3 ہولڈنگ پوائنٹس پشاور، ہری پور اور لنڈی کوتل میں بنائے گئے ہیں. سندھ میں 2 ہولڈنگ پوائنٹس ہیں، کیماڑی اور ملیر، وہاں پر یہ بنائے گئے ہیں. بلوچستان میں 3 ہولڈنگ پوائنٹس کوئٹہ، پشین اور چاغی میں بنائے گئے ہیں. گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں ایک ہولڈنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، جو کہ بالترتیب گلگت اور حاجی کیمپ اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں. وطن واپسی کے لیے 8 کراسنگ پوائنٹس جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اب تک چمن سپین بولدک کے ذریعے اور طورخم کے ذریعے کراسنگ ہو رہی تھی، مگر اب جو باقی کے پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. 4 کراسنگ پوائنٹس بلوچستان سے اور 4 خیبر پختونخوا سے افغانستان بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں ان کا استعمال کیا جائے گا. خیبر پختونخوا کی طرف سے طورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈا کراسنگ پوائنٹس ہیں. یہ وہی کراسنگ پوائنٹس ہیں جو بڑے تجارتی کراسنگ پوائنٹس بھی ہیں، ایک بڑے پیمانے پر تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور بلوچستان میں چمن برابچہ، نور وہاب اور بادینی کراسنگ پوائنٹس کو مختص کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جانے والے افراد کی سہولت اور کراسنگ پوائنٹس پر آسانی کے لیے نادرا کی طرف سے اسپیشل اپلیکیشن بھی متعارف کرا دی گئی ہے. غیر قانونی غیر ملکیوں کے وطن واپسی کے عمل کی نگرانی اور سہولت کے لیے وزارت داخلہ میں بھی ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے.
پاک افغان بارڈر پر آمد و رفت کی سہولت کے لیے قلعہ عبداللہ اور خیبر یعنی جمرود میں، جس کو جم بھی کہتے ہیں، میں 2 نئے پاسپورٹ آفیسز بھی بنا دیے گئے ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 1700 ایمرجنسی نمبر بھی جاری کر دیا ہے، یعنی 1700۔ 1 نومبر سے ڈیپورٹیشن کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے پاک افغان بارڈر پر 1 ڈاکیومنٹ یعنی پاسپورٹ رجیم بھی نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب وہ مزے ختم ہو گئے کہ جو آپ پاسپورٹ کے بغیر بھی پاکستان کو اپنا بیک یارڈ سمجھ کر آپ تشریف لے آتے تھے، اور پھر آپ پاکستان کی تمام قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اگر پاکستان نے ایسا کیا ہے تو کون سا احسان کیا ہے۔ میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس دن ایک بات کی کہ اگر افغان کھلاڑی نے اپنے لوگوں کو یہ ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کیا ہے تو پاکستان کا کوئی کھلاڑی اگر اس کو مین آف دا میچ ملتا تو اس کو میں کہتا کہ وہ اپنا مین آف دا میچ ایوارڈ جو ہے سیکیورٹی فورسز اور پاکستانیوں کے نام کرے، جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اتنا لمبا عرصہ تمام افغان ریفیوجیز کو رکھا ہے۔ Now once again وہ لوگ جو ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں وہ الگ ہیں، ان کو نہیں کہا جا رہا پاکستان چھوڑنے کا۔ وہ لوگ جو اللیگلی غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں فرق کر کے آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ سے سوال پوچھیں کہ افغانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب پاسپورٹ کے حوالے سے بتائیں کہ اب کیونکہ تمام افغانوں کے لیے جو پاکستان میں داخل ہوں گے ان کے لیے پاسپورٹ ضروری قرار دیا جا چکا ہے، تو اب لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی اہمیت پر عوام کا اظہار خیال جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی بھلائی اور سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان اور عسکری قیادت کا قانون کی پاسداری کی خاطر سخت اقدامات کرنے کا یہ فیصلہ تھا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سمیرا یا میرے کسی بھی پاکستانی بہن بھائی کو دوسرے ملک میں جانے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیے تو وائی ناٹ فار دوز ہو آر انٹرنگ انٹو پاکستان، دس شوڈ بی اے یونیفارم پالیسی۔ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی باشندوں کو اپنے ملک واپس جانے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا۔ پاسپورٹ اور قانونی دستاویزات کے بغیر کسی بھی فرد کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی پاسداری نہ کرنے پر مجرمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاسپورٹ کی اہمیت پر کوئٹہ کے لوگوں نے کیا بات کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی مہاجرین سے وہ جو جا رہے ہیں افغانستان، تو میں حکومت کے اقدام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مہاجرین سے گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا پاسپورٹ بنائیں، پاکستان آ جائیں۔ تو ہماری بھی پاکستانی پاسپورٹ بنے، ان لوگوں بھی بنے، تو جتنے بھی ملک ہیں ملکوں میں سب کے پاسپورٹ بنے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ بہت اہمیت کا مالک ہے نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر ہم قانونی ادارے سے باہر رہیں گے، قانون کے طریقے سے نہیں چلیں گے تو اس پہ ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ جو چیز ہماری حکومت چلاتی ہے وہ نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے، اور یہ بالکل اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ہر ملک میں، یہ ہمارے ایک ملک میں نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں جو شروع کیا گیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا مہاجرین کو، جس طرح کہ یہ بھی ایک سہولت ہے۔ پاسپورٹ کے ذریعے آپ کی ایک پہچان ہو سکتی ہے۔ جو بارڈر پر اس وقت احتجاج چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی ریٹ کو یہ چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ پاسپورٹ تو ایک لازمی چیز ہے۔ ابھی میں لیٹ سپوز ایران جاتا ہوں تو مجھ سے پاسپورٹ ہی مانگتے ہیں، جب ان سے پاسپورٹ مانگا جا رہا ہے تو یہ ایک غلط بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے حکومت نے، جہاں تک ہم نے آپ ہی کے میڈیا چینل سے سنا ہے، مختلف قسم کے پروگرام کے ذریعے ان کی کفالت بھی کی جائے گی۔ یہ آج تک کی تمام تر اطلاعات ہیں، اور مزید بھی بہت ضروری باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹ اطلاعات کے مطابق پاکستان تمام تر ہیپننگز کو دیکھ رہا ہے بہت غور سے۔ پاکستان میں بھی سیکیورٹی ایجنسیز کا نیٹ ورک جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنا پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کی آڑ لے کر کوئی بھی اس وقت جو ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے پیسہ تو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ہینڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں متواتر پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کے درمیان میں ایک خلیج کو ایک سیاسی بحران کا سہارا لے کے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ مگر یہاں سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ سیاسی بحران پاکستان کا ہے، یوتھ پاکستان کی ہے،
عوام پاکستان کی ہے، فوج پاکستان کی ہے، اور یہ سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں. یہی عمران خان کل کو اپنے دیرینہ دشمن جس کو وہ ڈیزل کہتے تھے، اگر آج اس کے ساتھ بیٹھ گئے، میں نے سنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنے والے ہیں، تو یہ ہمارے بحران ہیں. ان شارٹ یہ ہم نے حل کرنے ہیں، اس میں کسی باہر والے کو چسکے لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، کیونکہ آج کل کچھ بھی بعید نہیں ہے کسی سے. اور آپ سے آنے والے ویلاگ میں ملاقات کریں گے، اور مزید 2 بہت بڑے سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں ابھی پی سی بی میں ایک بڑے پیمانے پر کرپشن، بڑے پیمانے پر ان کی کارروائیوں کا، بھارت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا نہ پرفارم کرنا، یہ بڑے معنی خیز اشارے ہیں کہ کیا پاکستان کی ٹیم کو بھی خرید لیا گیا، کیا ان کو انڈر پرفارم کرنے کا کہا گیا، یا پاکستان کرکٹ بورڈ اور ٹیم کے پلیئرز کے درمیان چل رہی رسہ کشی ان کی پرفارمنس نظر پر اثر انداز ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.